ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جو علماء سے بڑی محبت کرتے تھے. کس سے؟ علماء سے. اور کرنا بھی چاہیے علماء سے محبت. اس وقت کے حالات میں جتنی فکر پورے روئے زمین میں علماء کر رہے ہیں، میرے رب کی قسم کوئی لیڈر کوئی گیدڑ نہیں کر رہا. لیکن کچھ کمظرف ایسے ہیں بجائے علماء سے محبت کرنے کے علماء کے پیچھے پڑے ہوئے. کیا کر رہی، کیا کھا رہی علماء؟ ایک صاحب پوچھ رہی، مولانا تمہارے صورت میں لاک ڈاؤن کا کیا بھی اثر دکھ رہا نہیں نا؟ بھائی لاک ڈاؤن کا اثر ہمارے چہروں میں اگر نہیں ہے تو یہ ہمارے رب کا کرم ہے. ٹوٹی پوٹی عبادتیں کر کر ہم لوگ اس رب کو منا رہے ہیں. کوئی وظیفہ نہیں چھوڑ رہے الحمدللہ. فجر نہیں چھوڑ رہے. روز کا سورہ یاسین نہیں چھوڑ رہے. مغرب کے بعد کا سورہ واقعہ نہیں چھوٹ رہا ہمارا الحمدللہ. صبح شام چلتے پھرتے استغفار ہمارے زبان کی عادت بن چکی ہے. اور میرا رب غیب سے فیصلے فرما رہا ہے تو تمہارے پیٹ میں جلن کیوں؟ تمہارے چہرے میں بھی اگر لاک ڈاؤن کا اثر نہ آنا ہے وہ کام کرو جو علماء کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پوری زندگی لاک ڈاؤن رہے گا. خدا تمہارے گھر کا چولہا سلگائے گا. غیب سے فیصلے. علماء سے محبت کرنے کی وجہ یہ حالت میں بھی علماء کیا پہن رہی، کیا کھا رہی، کہاں جا رہی، ان کے گھر کے شادیاں کیسے ہو رہی، شادیاں میں آنے والے عورتیں کیسے ہی، شادیاں میں پیپسی پی رہی کی، ہریرا پی رہی کی. اتنا کبھی تو کاؤنسلر کے پیچھے پڑا؟ کتنے مسلمان ہیں جو قوم کے بڑے مانے جاتے ہیں لاک ڈاؤن میں ابھی بھی شراب پی رہے ہیں. کل بھی ایک صاحب کا فون آ رہا، حضرت تمہارے گھر میں ٹی وی ہے کیا؟ کہتے ہیں ہاں رے باپ ہر کمرے میں ہے. کیا کرتا؟ میرے گھر میں اگر ٹی وی ہو تو کیا میں تجھے جواب دینا ضروری ہے کہ اللہ کو جواب دینا؟ علماء کے گھر میں کیا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں ٹی وی ہے نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے. سوال کرنے والوں سے کہتا ہوں ایک مرتبہ آ جاؤ اللہ کے گھر. جن علماء کے گھروں میں ٹی ویاں ہونے کا ڈاؤٹ ہے ان علماء کو بھی مسجد میں بلا لو. اللہ کے کلام کو سامنے رکھو، ہاتھ اللہ کے کلام پر رکھو، قسم اللہ کی کھائیں گے. یہ اپنی جگہ پر ہے. کبھی تم، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہارا کنبہ، تمہارے خاندان کے گھروں کا حال دیکھا؟ گھروں میں ٹی ویاں ہونا تو دور کی بات، تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے گوگل کی دنیا میں جا کر کیا دیکھتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے. مولوی صاحبوں کے گھر میں ٹی وی ہے کیا؟ علماء سے محبت کرو. تھانوی فرماتے ہیں اپنے دور کے عالم سے محبت کرنا وقت کے نبی سے محبت کرنے کا اجر پانا ہے. بات گہری ہو رہی ہے.
میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کسی کے پیچھے نہ پڑو. یہ گنہگار سے گنہگار کے پیچھے پڑنے کی اجازت نہیں ہے. تم تو علماء وارثین انبیاء کے پیچھے پڑ رہے ہو. تمہاری آخرت کیا ہوگی ہمیں ڈر ہے, کیونکہ تم اگر اس حالت پر رہو گے تمہارا انجام کیا ہوگا تمہیں پتہ نہیں. ہم نے جن کتابوں میں پڑھا ہے, کتابوں کے آئینے میں تمہارا انجام ہم کو نظر آ رہا ہے. خیف علیہ الکفر, جو عالم کے پیچھے پڑتا ہے, علماء نے فرمایا ہے کہ ڈر ہے کہ وہ کفر کی موت مرے گا. اپنے آخری وقت کو سامنے رکھو. اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے. میں تو یہی میرے رب سے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار, تقدیر کو تو ہم بدل نہیں سکتے, لیکن ہماری تقدیروں کو بدلنے کی طاقت تیرے پاس ہے. موت کو رکا دے. ایسے موت کا بازار ہے اس وقت, غسل نصیب نہیں ہو رہا ہے, ابھی عبرت حاصل نہیں کرے. نماز جنازہ نصیب نہیں ہو رہا ہے, ابھی نصیحت حاصل نہیں کرے, عبرت حاصل نہیں کرے. جس ادب اور احترام کے ساتھ دفن کرتے تھے, اگر کرونا کا لیبل لگ گیا تو کس طریقے سے دفن کر رہے ہیں. عبرت ناک تدفینیں دیکھ کر بھی ابھی عبرت حاصل نہیں کرے مسلمان. علماء کے پیچھے نہ پڑو, علماء کے پیچھے نہ پڑو. میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی عرض کروں گا. پہلے بھی میں نے کئی جمعے علماء کے ادب اور احترام پر عرض کیا. یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں, اگر دلوں میں علماء کی محبت نہیں, آج سے محبت پیدا کرو. جن کے دلوں میں علماء کی محبت ہے وہ اپنے محبت کی حفاظت کرو. جن کے دلوں میں علماء کی عداوت, بغض و عناد ہے, ہاتھوں کو سینیٹائزر سے دھونا کمال نہیں ہے, دلوں کو توبہ کر کے دھونا کمال ہے. ہم آپ لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہماری محبت کا, علماء کی محبت کا یہی آپ صلہ دیں گے کیا؟ حضرت جمعے میں بیان نہیں کرتے نا. ہاں بھی بیان نہیں, چھوڑو ایک جمعہ نا گھر میں پڑھ لیں گے. بول کر نہیں حضرت بیان نہیں سنے تو جمعہ دکھتا نہیں نا. خیر بیان مسجد عمر فاروق میں آ کر کرے تو ذرا مجھے دل میں تسلی ہوتی. آؤں تو کیسے آؤں, یہ میری اپنی بات بتا رہی ہیں, یہ علماء کے جذبات, خدمات و محبت بتا رہا ہوں. کیا اب نوجوان اگر جمعے کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ بیان سنتے, اور راستے جب اللہ تعالیٰ دیا ہے تو ان کو مایوس کیوں کرنا؟ بیان اگر ان کی ضرورت ہے, بیان ان کی ضرورت ہے, کسی صورت سے پہنچ کر بیان کرنا, جان ہتھیلی میں رکھ کر پولیس اور پولیس کے ڈنڈوں سے بے پرواہ ہو کر چل کر شیواجی نگر سے یہاں تک آیا. آدھے رستے میں آ کر اللہ کا بندہ لیا. ہمیں اتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں کیا پی رہی, کیا کھا رہی, کہاں جا رہی, کہاں سو رہی, یہ تمہارا کام ہے. کل قیامت میں مزمل کیا پیا تم سے سوال ہوگا, مزمل کیا کھایا تم سے سوال ہوگا, مزمل اپنے بیٹے کی شادی کیسے کیا تم سے سوال ہوگا, مزمل اپنی بیٹی کی شادی کیسے کیا تم سے سوال ہوگا. جو سوال تم سے ہوگا اس کے پیچھے پڑو, جو سوال تم سے نہیں ہوگا اس کے پیچھے پڑھ کر دنیا بھی برباد نہ کرو, آخرت بھی برباد نہ کرو. عزیز صاحب, اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی گہری قدرت ہے. ایک مسجد کے صدر صاحب ایک مولانا کے بیان پر یہ کہا, ہو گئی تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات, ایک مولانا کے بیان پر یہ کہا, کیا آج ممبر میں بیٹھ جا کو تمہیں بمڑیا مارتے سو کتے بھوگے سکا بھوگتی سو بول کر بولے. مرتے وقت ان کے زبان سے کتے کے بھوگنے کی آواز آئی. علماء پیپسی پیے تو پیپسی پیے, پیپسی پیے, پیپسی پیے.
पेप्सी हराम क्या? सिर्फ इसराइल का प्रोडक्ट है। क्या है? इसराइल का प्रोडक्ट है। मौली साहब पेप्सी पिए तो मौली साहब पेप्सी पिए बोलकर अटैक करने वाला कौन मालूम? जिसका चेहरा फिसल बंडा। तेरा चेहरा इसराइल का प्रोडक्ट है, तुझे नजर नहीं आया? या तेरे घर में आईना नहीं है? पेप्सी पीना गुनाह नहीं है। जब पेप्सी पर पाबंदी की बातें लग रही थी, जब कोक पर पाबंदी की बातें लग रही थी, उस वक्त मैं मस्जिद सुबहानिया में खिदमत कर रहा था। उस वक्त मैंने कहा कि पेप्सी और कोको कोला या मिरिंडा या फैंटा बंद करने से इसराइल बंद नहीं होगा। इधर तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करो, उधर इंशाल्लाह इसराइल बर्बाद होगा। हैदराबाद में एक मर्तबा दावत के बाद एक साहब पूछे, हजरत ठंडा कहती हुई पीती क्या? गर्मी का सीजन था और ज़बरदस्त दस्तरखान, वो भी उलमा का दस्तरखान ना भाई, देखे तो बेहोश हो जाएंगे तुम लगा। जलते च रहो, अल्लाह हमना खलाता छड़ता। हम सबको नजर लगेंगी, हमारे दस्तरखाना को एक नजर लगती नहीं, इतना याद रख लियो तुम लगा। क्या करे तो भी हमारे दस्तरखाना को नजर नहीं लगती। क्या चीचा? खाले को जबरदस्त। हैदराबाद गर्मी का सीजन, गर्मी शबाब पर। अब गर्मी के वक्त में जरा ठंडा गिंडा पीने के लिए दिल चाहता, तो एक साथी पूछे, हजरत ठंडा कहती भी पीती क्या हजरत? तो मैं बोला पिलाओ भी पेप्सी की गिप्सी की कहती भी, खा को भी हूँ हजम भी होना कहती है। पीले को था एक मौली साहब के दोस्त, दोनों आगे कभी भी मौली साहब आगे पीछे पड़ जाते, ये अलग मुसीबत है। मौली साहब आगे पीछे पड़ जाते। मैं पीले को था आगे, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, खैरत के हजरत पूछ को फौरन, क्या हजरत आप भी पेप्सी पीती क्या? बोला क्यों मौलाना क्या? कहते भी हराम नहीं हजरत, ये इसराइल का प्रोडक्ट है। अच्छा नहीं मौलाना, जो अब बोलिया वो बात बोलिया। उसके बाद और एक बात बोले उन्होंने, नहीं हजरत ये टॉयलेट पाक करने की चीज़ें इसमें मिला कर रहती हैं हजरत। मैं बोला मैं भी ये टॉयलेट पाक करने कैसे पी लूँ, सीना पाक करने पी लूँ? ये खाने के बाद अंदर हमारे पेट में एक टॉयलेट है। खाली पेप्सी पिए तो हंगामा, कोको कोला पिए तो हंगामा, शादियां करे तो हंगामा। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कातिबी गया तो हीरे चुन रहे, कीड़े चुनने को। हीरे चुनो, अच्छाइयों पर नजर डालो, खामियों पर नजर न डालो। अगर किसी की खामी पर नजर भी पड़ गई तो उसे छुपा दो। दुनिया में किसी की खामी पर कोई पर्दा डालता है, अल्लाह फरमाता है उस बंदे के गुनाहों पर हशर के मैदान में मैं पर्दा डालूंगा। ये गुनहगार के गुनाहों पर अगर कोई पर्दा डालता है, हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। आलिम की अगर कोई छोटी बात, गुनाह भी नहीं, छोटी बात। इसीलिए एक बुजुर्ग हमेशा अपने शेख से मुलाकात करने के लिए जाते तो दुआ करके 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ करके जाते कि ऐ अल्लाह, मेरे उस्ताद, मेरे पीर, मेरे मुर्शिद, मेरे शेख से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। मेरे शेख की किसी ऐसी वैसी चीज और काम पर मेरी नजर ना पड़े। आप भी उलमा की मजलिसों पर गए तो दुआ करके जाओ, क्योंकि आलिम भी एक बंदा बशर है, जानबूझकर तो गलती नहीं कर सकता, भूल से कभी गलती हो जाए।